السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جو نانفقہ تھا اس کا انتظام کیسے کرتے تھے؟ وہ ہمیں مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باغ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی نذیر کو بیچ دیا کرتے تھے، اور اس کو بیچنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا جو نفقہ ہوتا تھا وہ اپنی ساری جو بیویاں ہوتی تھیں ان کو دے دیتے تھے، جمع ایک دفعہ ہی کروا دیتے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نفقہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نفقہ جو ہے نا وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت میں شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جو نانفقے کی ذمہ داری اٹھائے، بیوی کو اس ذمہ داری سے دور رکھے، کیونکہ بیوی اگر ان کاموں میں لگ گئی تو بیوی جو بچوں کی تربیت اور گھر کی جو مطلب کہ ماحول ہے اس کو مطلب کہ اس میں کم ٹائم دے گی، تو اس وجہ سے ساری ذمہ داری اسلام نے مردوں پر ڈالی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو نفقہ ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، کیونکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر عورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ شکایات کرنے کو مطلب ملتی ہیں کہ ہمارے شوہر یہ نہیں کرتے، ہم یہ وہ نہیں دیتے، یہ نہیں دیتے، اور یہی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے جو عورتیں ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، کیونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور ناشکری کا جو مین ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یا میرے اخراجات پورے نہیں کرتا۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی شوہر کو کس لیول پہ اخراجات کرنے چاہیے کہ نہیں۔ اور نفقے کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں لغت میں تو نفقہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے مال، ٹھیک ہے، اس کو نفقہ کہتے ہیں۔ اور شریعت میں نفقہ اس کو کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ روٹی، کپڑا، مکان میں کیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، چاہے وہ دال روٹی، اس کا مکان ہے، چاہے وہ ایک کرائے کا مکان ہے، ٹھیک ہے، چھت ہے، بیوی اس میں رہ رہی ہے سکون سے، اور جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہیں، چاہے وہ بہت ہی سستے اور جس طرح کے بھی کپڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 کام اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر بیوی ناشکری کرتی ہے اور گلے شکوہ کرتی ہے کہ نہیں مجھے تو برانڈڈ کپڑے چاہیے، یا مجھے تو بڑا محل چاہیے، مجھے بڑا گھر چاہیے، کنال میں مجھے گھر چاہیے، اور جو کھانے ہیں وہ تو لوازمات ہونے چاہیے، ڈیلی مطلب کہ میں ہوٹل میں جا کر تو کھانا کھایا کروں۔ اب یہ جو بیوی کی ایکسٹرا ڈیمانڈیں ہیں، یہ جو ہے اس کا شوہر جو ہے نا وہ مطلب اس سے بری ہے، اور یہی نا شکریہ کہ جس کی وجہ سے عورتیں سب زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ تو خدارا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہماری جو معاشرے کی عورتیں ہیں اور ان مردوں کو بھی کہ جو اپنی بیوی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بیزی انسان تھے۔ سب سے بیزی انسان ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اور بچوں کے جو حقوق تھے ان میں حق تلفی نہیں کی۔